کیا میلاد النبی منانے کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ تو دیکھیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقریب یا یہ جلسہ یا یہ نشست ہے کیا؟ مجھے بتائیے کہ کیا مخلوق میں اور دنیا میں نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام جیسی نعمت جب ہم کو عطا فرمائی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا ہوئے، یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوشی منانا، یہ تو کامن سینس کا بھی تقاضا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہم خوشی مناتے۔ اب آئیے، کیا اس کا ثبوت کہیں حدیث سے ملتا ہے؟ تو لیجیے آپ، صحیح ستہ میں بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر ایک باب ہے، اور اس باب کو آپ پڑھیے۔ عموماً وہابی اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ لفظ میلاد النبی کا ثبوت تو نبی کریم علیہ السلام اور محدثین میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ صاحب ترمذی نے جب حضور علیہ السلام کی سیرت پر باب باندھا تو اس باب کا نام ہی رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب ہم اس باب میں نبی کریم علیہ السلام کے واقعات جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس باب کا نام ہی انہوں نے میلاد النبی رکھا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب ابو لہب مرا، اس کے سگے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کہو ابو لہب یہاں جانے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا بتاؤں کہ میں سخت پریشان، لیکن اپنے دہنے ہاتھ کی سیدھی انگلی اٹھا کر کے یہ کہنے لگا، جسے ہم کلمے کی انگلی کہتے ہیں، کہ جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور مجھے ٹھنڈک میسر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر اس شخص کو جب اطلاع دینے والی ایک لونڈی تھی ابو لہب ہی کی، جس کا نام سویبہ تھا۔ سویبہ نے آن کر ابو لہب سے کہا کہ تمہارے بھائی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، یعنی حضرت عبداللہ کے یہاں۔ ابو لہب کو کیا معلوم تھا کہ یہی فرزند جو تشریف لاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، اس نے یہ جان کر کہ یہ بھتیجا، اور بھتیجا ہونے کی خوشی یوں منائی کہ سویبہ جو خبر لے کر آئی انہیں آزاد کر دیا تھا اپنے دہنے ہاتھ کی انگلی سے۔ تو ابو لہب کا خواب میں یہی اشارہ تھا کہ جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں تو آپ ہم میں اور ابو لہب میں جو فرق ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ ابو لہب نے خوشی منائی تھی بھتیجا ہونے کی، اور ہم خوشی مناتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے کی۔ اور دوسری بات، وہ کافر، ہم مسلمان۔ اسی لیے اس حدیث کو لکھ کر کے اکابر علماء نے، جن میں علامہ ابن حجر اور حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح مشکات ملاحظہ فرمائیے۔ شرح مشکات میں جہاں یہ حدیث آئی، شیخ محقق نے فرمایا جب ایک کافر کا یہ عالم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے میں اتنا نوازا گیا، تو پھر جو مسلمان اپنے حلال اور طیب مال سے حضور کا میلاد منائے یا حضور کی آمد کی خوشی منائے تو وہ کن ثمرات کا حقدار ہوگا؟ یقیناً وہ جنت نعیم کا حقدار ہے۔ ثبوت کے لیے آپ اشد اللمات فی شرح مشکات کا ملاحظہ فرمائے، اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عباس کی حدیث سے کہ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اس کے منانے کا کیا نقطہ نظر تھا۔